بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین فص حکمت صبوحیہ فی کلمت نوحیہ اعلم ان التنزیہ عند اہل الحقائق فی الجناب الالہی عین التحدید والتقیید والمنزہ اما جاہل و اما صاحب سوء ادب۔ ہماری گفتگو آج فصوص الحکم کی تیسری فص نوحیہ کے متعلق ہوگی۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بھی حضرت شیخ علیہ السلام کی فص اور حضرت آدم کی فص میں ہم نے کوشش یہ کی تھی کہ مختصر سا زندگی نامہ آپ کے سامنے بیان کیا جائے۔ ابن عربی نے تو کچھ عرفانی بحثیں کی ہیں، لیکن ہم نے ان ساری بحثوں کا نچوڑ آپ کے سامنے 3 نشستوں میں بیان کر دیا تھا۔ اب بھی انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ حضرت نوح علیہ السلام کی فص کو 3 نشستوں میں مکمل کیا جائے۔ اب یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق ہم تھوڑی سی گفتگو کریں گے کہ حضرت نوح علیہ السلام کون تھے۔ قرآن ہوتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، کہ نوح علیہ السلام کو ہم نے نبی بنا کر اپنی امت اور اپنی قوم کے لیے بھیجا تھا۔ اب یہ ہے کہ یہ بھیجا جب تھا تو حضرت نوح علیہ السلام کی جو زندگی، ایک تو سارے پیغمبروں سے لمبی عمر رکھتے تھے، اور لمبی عمر پانے کے باوجود بھی بہت ساری تکالیف مشکلات کو برداشت کرنا پڑا تھا۔ اسی وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام کو قرآن میں شاکر کہا گیا ہے کہ ہر حال میں فی کل حال وہ اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ تو اللہ فرماتا ہے وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر آپ شکر ادا کریں گے تو میں اور اضافہ کروں گا۔ تو حضرت نوح کی جو صفت بیان کی ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے، وہ یہ ہے کہ نوح علیہ السلام ایک شاکر نبی تھے۔ اب نوح علیہ السلام ایک تو جو اولو العزم انبیاء ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے سب نبیوں سے بڑا نبی بنایا ہے، وہ 5 لوگ ہیں۔ تو یہ 5 لوگوں میں پہلے اولو العزم میں سے پہلے نبی وہ حضرت نوح علیہ السلام ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام تو ان کو شیخ الانبیاء بھی کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی عمر چونکہ دوسرے تمام نبیوں سے زیادہ تھی، اس وجہ سے ان کو شیخ الانبیاء بھی کہا جاتا ہے۔ پہلی بات یہ ہوئی کہ یہ سب سے پہلے اولو العزم نبی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ شیخ الانبیاء ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ سب سے پہلے وہ پیغمبر ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے صاحب شریعت بنا کر بھیجا، یعنی جنہیں شریعت عطا کی گئی، ان میں پہلے نبی حضرت نوح علیہ السلام ہیں۔
اب نوح علیہ السلام کے متعلق کہ نوح علیہ السلام 5 نبی، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابراہیم، حضرت نوح، حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ، یہ 5 اولو العزم انبیاء ہیں۔ ان کا محل تولد کہاں ہے، کہاں پہ ان کی ولادت ہوئی تھی حضرت نوح علیہ السلام کی؟ اس کے متعلق لکھا گیا بین النہرین، غالباً کوفہ میں آپ جائیں، مسجد کوفہ میں تو حضرت نوح علیہ السلام کی بہت ساری وہاں پہ یادگاریں بھی ہیں، نوح خود وہاں پہ بھی پورے کوفہ میں بھی ہے۔ تو البتہ یہ ہے کہ وہ نوح کوفہ اس وقت بڑا تھا، نجف، کوفہ، بالابک، یہ سارے کے سارے شہر اس میں شامل تھے۔ ان کی قوم کا نام کیا تھا؟ کہتے ہیں ان کی قوم، یہ ان کی جو زبان تھی، ان کی زبان میں ہی کیا کہتے ہیں جو نام درج ہوئے ہیں وہ کلدہ و آشور، آشور الف سے آشور اور کلدہ۔ اچھا، کہتے ہیں کہ یہ حضرت سام نبی کے سے پہلے تھے، اور کیا کہتے ہیں حضرت ادریس کے بعد تھے۔ حضرت سام سے پہلے حضرت یعنی جو ادریس نبی تھے وہ ان سے پہلے تھے، سام ان کے بعد تھے، اور یہ پہلے نبی تھے، ان سے پہلے حضرت ادریس علیہ السلام تھے۔ تو کہتے ہیں ادریس ان کے جاد تھے۔ البتہ یہ ہے کہ یہ کس زمانے میں آئے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو حبوط آدم ہوا تھا، حضرت آدم کو نکالا گیا تھا جنت سے، جب زمین پہ آئے تھے تو اس کے 2000 سال بعد حضرت نوح کی ولادت ہوتی ہے، اس کے 2000 سال بعد۔ اب یہ ہے کہ ان کی عمر کتنی تھی؟ قرآن میں جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا آیت میں وہ یہ تھا کہ 950 سال وہ زندگی تبلیغ کی، کہ جب تک اس کے بعد طوفان نوح آیا تھا، لیکن اس کے بعد کی زندگی کا ذکر نہیں ہوا قرآن میں۔ تو اس وجہ سے بہت سارا اختلاف پایا جاتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی پوری کل عمر کتنی تھی۔ اس میں 2500 سال بھی ذکر کیا گیا ہے، 2300 سال بھی، 1718 سال، 80 سال بھی، اور یہ 950 سال بھی ذکر ہوئے ہیں جو کہ اللہ نے قرآن میں جنہیں بیان کر دیا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ نسل آدم سے یہ 9 فرزند تھے، حضرت نوح علیہ السلام نسل آدم سے کیا کہتے ہیں کہ لامک وہ فرزند تھا منوشلخ کا، منوشلخ فرزند تھے ادریس کے، ادریس فرزند تھے یارد کے، وہ فرزند تھے مالائیل کے، وہ پھر فرزند قینن کے، وہ پھر فرزند انوش بن شیس کے، شیس اور شیس فرزند تھے حضرت آدم علیہ السلام کے۔ تو یہ 9 بیٹے تھے، حضرت آدم کی نسل سے 9 فرزند تھے۔ تو کہتے ہیں کہ ان کی زندگی کے بارے میں تو یہی کچھ ہوا کہ یہ کوفہ کے علاقے میں یہ زندگی کرتے تھے۔ اب یہ ہے کہ ان کا اصلی نام کیا تھا؟ نوح علیہ السلام کو نوح کہا جاتا ہے تاکہ وہ خوف پروردگار سے، جو خشیت خدا سے گریہ کرتے تھے، اس گریہ کی وجہ سے ان کا نام پڑ گیا تھا نوح۔ نوح یعنی وہ گریہ کرنے والا، جو زیادہ نوحہ پڑھنے والا، گریہ کرنے والا، وہ نوح ہے۔ نوح ایک لقب تھا۔ تو کہتے ہیں کہ ان کا اصلی جو نام ہے وہ اتنا واضح نہیں ہے، لیکن تاریخ میں مختلف نام ذکر ہوئے ہیں۔ ایک نام عبد الغفار بھی ذکر ہوا ہے تاریخ میں، حضرت نوح کا جو اصلی نام تھا عبد الغفار، دوسرا نام تھا جو ذکر ہوا ہے عبد الملک، اور تیسرا تھا عبد العلا یا عبد العلی، جو بھی علی اور علا۔
تو کہتے ہیں کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کے جو اصلی نام تھے وہ ذکر ہوئے ہیں. تو کہتے ہیں کہ اب نوح علیہ السلام کے خود کتنے اولاد کتنی تھی حضرت نوح علیہ السلام کی؟ تو کہتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے. نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے. ایک سام نبی تھے جو حضرت نوح علیہ السلام کے بعد نبی بنے، جنہیں نبوت عطا ہوئی. سام، حام، یافس و کنعان. کہتے ہیں کہ کنعان جو تھے وہ حضرت نوح پہ ایمان نہیں لے کے آئے تھے. باقی سارے 3 بیٹے حضرت نوح کے ساتھ تھے. کنعان یہی وہ بیٹا تھا نوح علیہ السلام کا جو نافرمان تھا، پروردگار کا نافرمان تھا اور طوفان نوح میں غرق ہوا تھا کنعان. اور باقی جو 3 بیٹے تھے وہ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ اس کشتی میں سوار ہوئے. تو کہتے ہیں کہ پھر حضرت نوح کی جو نسل تھی وہ سام سے آگے چلی. سام نبی بنے حضرت نوح کے بعد. تو حضرت نوح کے بعد سام نبی آئے. البتہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت نوح کی 2 بیویاں تھیں. ایک بیوی میں سے یہ 3 بیٹے تھے، سام، حام اور یافس. اور جو کنعان تھا وہ دوسری بیوی سے تھا، اور وہ دوسری بیوی وہی بیوی تھی کہ جو طوفان جو کہ کیا ہے اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے نا کہ وَكَانَتَا مِنَ الْغَابِرِينَ، وہ جہنمی تھی. سوال ہوتا ہے نا کہ نبی کی بیوی بھی جہنمی ہو سکتی ہے یا نہیں. تو قرآن میں سورہ تحریم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ 2 مومن عورتوں کی مثال دی، وہاں پہ 2 کافر عورتوں کی بھی مثال دی. فرمایا کہ مثل الذین کفروا امرأۃ نوح و امرأۃ لوط. نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط کی بیوی، یہ 2 وہ بیویاں تھیں جو نافرمانی پروردگار میں مبتلا تھیں، جو نبی کی بھی نافرمان تھیں، اپنے شوہر کی بھی اور پروردگار کی بھی نافرمان تھیں. تو اس وجہ سے وہ ان کو جو ہے وہ ایک طوفان نوح میں غرق ہوئی، اور دوسری کیا کہتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوط کی بیوی بھی جہنمی ہے. اور یہ دوسری بیوی سے کنعان تھے کہ جو بیوی نافرمان تھی تو بیٹا بھی نافرمان تھا. لیکن یہ دوسرے 3 بیٹے جو نوح علیہ السلام پہ ایمان لائے تھے وہ اس بیوی سے تھے جو مومنہ تھیں. اچھا، اب کہتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام روئے زمین پہ چوتھے پیغمبر تھے. پہلے حضرت آدم علیہ السلام، دوسرے حضرت شیث علیہ السلام، تیسرے حضرت ادریس علیہ السلام اور چوتھے حضرت نوح علیہ السلام تھے. 9ویں فرزند تھے نسل آدم سے، اور چوتھے نبی تھے روئے زمین پہ جنہیں اللہ نے نبوت عطا کی. تو کہتے ہیں کہ ان کی جو ہے نا کیا کہتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کی وفات کی جو تاریخ ہے وہ مشخص نہیں ہے تاریخ کی کتابوں میں. تو کہتے ہیں کہ بعد نے یہ لکھا ہے کہ 70 سال طوفان نوح کے بعد زندہ رہے، بعد نے لکھا ہے 600 سال. تو کہتے ہیں کہ اس میں اختلاف ہوا ہے، لیکن آخر میں ایک میرے خیال میں امام باقر امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک روایت ہے کہ جس میں انہوں نے فرمایا کہ نوح علیہ السلام طوفان کے بعد 500 سال زندہ رہے. اگر 500 سال زندہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا 950 اور 500 سال 1450 سالوں کی عمر تھی. بہرحال یہ اختلاف جو ہے نا وہ ہوا ہے. تو کہتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام دفن کہاں ہے؟ ان کے دفن میں بھی محل دفن میں اختلاف ہے کہ کہاں پہ مدفون ہے. کہتے ہیں کہ ایک تاریخ میں ایک مقام وہ ذکر ہوا ہے جنہیں قریہ سمانین کہتے ہیں. یہ کوہ جودی جو ہے اس کے نزدیک موصل میں، موصل شہر ہے عراق کا، وہاں پہ کوہ جودی میں ایک علاقہ ہے گاؤں قریہ سمانین کے نام سے. تو وہاں پہ بعض نے کہا ہے کہ ان کا محل دفن وہاں پہ ہے. بعض نے کہا ہے نخجوان،
بعض نے کوئی ہندوستان میں ایک پہاڑ کا ذکر کیا، کوہ بوز اس طرح کوئی نام ہے۔ بعد نے مکہ کا مورخین نے لکھا کہ مکہ میں دفن ہے زمزم رکن و مقام کے درمیان، زمزم و رکن و مقام کے درمیان۔ اور پانچواں محل دفن جو ہے وہ کوفہ ہے، اور کیا کہتے ہیں چھٹا جو ہے وہ بالابک وہ لبنان میں، کہ جہاں پہ وہ ان کی ایک قبر ہے جو ان سے اور ان کے بیٹے سے منسوب ہے۔ تو کہتے ہیں کہ بعد نے ایک اور مقام لکھا ہے مغارہ قدس، کہ حضرت آدم کی قبر، حضرت آدم، سام، حضرت ابراہیم، اسحاق، یعقوب وہاں پہ اکٹھے ہیں۔ لیکن جو کچھ امام علی علیہ السلام کی وصیت میں اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے بتایا وہ یہ تھا کہ محل دفن حضرت نوح کا وہ نجف ہے، کہ مولا کی وصیت میں تھا کہ مجھے وہاں پہ دفن کر دینا، کہ دو قبریں ہیں، ایک آدم کی ہے اور ایک حضرت نوح کی، تو ان کے بیچ میں حضرت علی علیہ السلام دفن ہے۔ تو نجف میں 3 قبریں ہیں، حضرت نوح کی، حضرت آدم کی اور امام علی علیہ السلام کی، جہاں پہ ہم وہ زیارت کے لیے لوگ جاتے ہیں۔ البتہ ایک نہاوند بھی ہمدان علاقہ ہے ایران کا، وہاں پہ بھی ایک جگہ ہے جو حضرت نوح علیہ السلام سے منسوب ہے، کہ نوح کی کشتی وہاں تک آئی تھی، تو وہیں پہ پھر حضرت نوح علیہ السلام کشتی سے نیچے اترے تھے اور وہیں پہ زندگی کی اور وہیں پہ کیا کہتے ہیں فوت ہوئے تھے۔ یہ بعض نے اس طرح کہا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام، یہ بات بھی میں نے بیان کر دی کہ چوتھے پیغمبر تھے روئے زمین پہ، آدم، شیس اور ادریس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام تھے۔ نوح علیہ السلام کا ایک بلند مقام ہے کہ جنہیں اللہ نے قرآن میں بہت ساری آیات میں ذکر کیا ہے۔ حضرت نوح کی قوم جو تھی انہوں نے مختلف قرآن میں ذکر ہوا ہے کہ مختلف بت رکھے ہوئے تھے، ان بتوں کی وہ پوجا کرتی تھی۔ وہ کون سے بت ہیں؟ قرآن میں ایک سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ نے ان بتوں کے نام بھی ذکر کیا ہے، کہ جن کو کہا جاتا ہے ودہ، سوا، یغوث، یعوق و ناصر، ان بتوں کی وہ پرستش کرتے تھے۔ اور نوح علیہ السلام نے ان کو بہت زیادہ تبلیغ کی، لیکن بہت زیادہ تبلیغ کے باوجود بھی 80 سے 90 لوگ ان پہ ایمان لے کر آئے تھے۔ اچھا، اب یہ ہے کہ آیا نوح کی دعوت جو پیغمبری تھی وہ جہانی تھی، یہ ایک خاص علاقے کے ساتھ مختص تھی۔ اس میں بھی جو کچھ اہل البیت سے ذکر ہوا ہے وہ یہ تھا کہ نوح کی جو دعوت تھی اور نوح کی جو پیغمبری تھی وہ جہانی تھی۔ لیکن البتہ بعض اہل سنت علماء کا یہ نظریہ ہے کہ نہیں، وہ جہانی نہیں تھی، بلکہ ایک خاص قوم کے ساتھ خاص تھی، اور فلسطین، شام و عراق میں جو ایک قوم تھی جو وہاں پہ رہتی تھی، اور اسی قوم کو حضرت نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی تھی، انہی کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے تھے، لیکن وہ قوم پھر آخر میں ایمان لے کر نہیں آئی۔ البتہ اس میں پھر بہت سارے اختلافات ہیں مفسرین میں، ان میں ہم نہیں پڑھنا چاہتے۔ ان کی زندگی کے بارے میں بھی ذکر ہو چکا۔ اب یہ ہے کہ نوح علیہ السلام کو قرآن میں کتنی جگہ پہ ذکر ہوا ہے نوح علیہ السلام کا؟ کہتے ہیں نوح علیہ السلام، قرآن میں ایک سوال ہوتا ہے کہ کتنے انبیاء کا ذکر ہوا ہے۔ قرآن میں پہلی بات یہ 26 انبیاء کے نام ذکر ہوئے ہیں۔ ویسے تو کہا جاتا ہے کہ 1,24,000 انبیاء زمین پہ آئے تھے، لیکن ان 1,24,000 انبیاء میں سے 26 انبیاء کے نام جو ہے وہ قرآن میں ذکر ہوئے ہیں، جن میں سے ایک حضرت نوح علیہ السلام ہے۔ نوح علیہ السلام نہ فقط نام ذکر ہوا ہے بلکہ پوری قرآن کی ایک سورہ نوح کے نام سے وہ اسی نبی کے ساتھ خاص ہے۔ نہ فقط یہ سورت خاص ہے بلکہ ان کے علاوہ
43 مرتبہ 28 صورتوں میں، قرآن کی 28 صورتوں میں حضرت نوح کا ذکر ہوا ہے، اور ان کی جو داستان تھی، یعنی وہ جو طوفان، قوم کو دعوت کی، قوم نے قبول نہیں کی، پھر طوفان آ گیا، ان کی کیا کہتے ہیں داستان کے بارے میں قرآن کی 28 صورتوں میں ان کا ذکر ہوا ہے۔ اچھا یہ ہے کہ وہ صورتیں بھی ہیں، نام بھی ہے ان صورتوں کے، اس میں ہم نہیں، مثلا آل عمران ہے، سورہ نساء ہے، سورہ انعام ہے، اعراف ہے، سورہ توبہ ہے، یونس ہے، ہود ہے، ابراہیم ہے، حضرت سورہ اسراء، مریم، انبیاء، حج، مومنون اور سورہ فرقان ہے۔ بہت ساری جگہوں پہ ان کا بارے میں ذکر ہوا ہے۔ اب یہ ہے کہ قرآن نے حضرت نوح کے بارے میں جو کچھ ذکر کیا وہ کیا موضوعات تھے، کون سے موضوعات تھے جو اٹھا کے ان کی زندگی سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیے کہ نوح علیہ السلام اپنی قوم میں آئے، تبلیغ کی، اور قوم نے دعوت قبول نہیں کی، تو کن کن چیزوں سے ان کو سامنا کرنا پڑا تھا۔ کہتے ہیں کہ ایک تو نوح علیہ السلام سے چونکہ 2000 سال اضافہ یعنی فاصلہ ہو چکا تھا، اس اتنے فاصلہ میں جو بشر، وہ جو لوگ جو تھے وہ فطرت انسانی سے دور ہو گئے تھے۔ فطرت انسانی سے جب دور ہوئے، انحراف آیا، تو اللہ نے حضرت نوح کو بھیجا کہ لوگوں کو جا کر آپ تبلیغ کریں، ان کو ہدایت کریں، اللہ کی طرف دعوت دیں انہیں، اور ان کو ان چیزوں سے، ان انحرافات فکری اور انحرافات عملی سے بچائیں۔ یہ ایک بات۔ دوسری بات جو ذکر ہوا ہے وہ حضرت نوح کا دین، نوح کی شریعت، اور نوح کا کیا مقام ہے انبیاء کے درمیان، اس کو بھی قرآن میں بہت سارے جگہوں پہ ذکر ہوا ہے، جہاں پہ کہا گیا ہے کہ یہ اولو العزم نبیوں میں سے ایک نبی تھے۔ اچھا، پھر جو ایک چیز اور ذکر ہوئی ہے، تیسری چیز، وہ یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی اس کام میں، یعنی توحید کی طرف دعوت دینے کے کام میں جو مشکلات اٹھائی تھی، جن مشکلات کو تحمل کیا تھا، ان کے بارے میں بھی قرآن میں گفتگو ہوئی ہے۔ چوتھا موضوع جو تھا وہ یہ ہے کہ نوح علیہ السلام کتنا عرصہ قوم میں رہے، قوم میں زندگی بسر کی، اس کے متعلق بھی گفتگو۔ اور پانچواں جو موضوع تھا جو اہم، وہ نوح علیہ السلام کی کشتی تھی، کہ کشتی کو بنایا۔ نوح علیہ السلام نجاری کا کام کرتے تھے، بڑائی کا جو ان کا شغل تھا، تو اللہ نے نوح علیہ السلام سے کہا کہ اب آپ یہ لوگ آپ کی دعوت پہ لبیک نہیں کہہ رہے، اللہ کی طرف نہیں آ رہے، انہیں انحرافات سے راہ مستقیم کی طرف نہیں آ رہے، تو آپ ایک کشتی بنائیں اور لوگوں کو دعوت دیں۔ جو آپ کی کشتی میں سوار ہو گیا تو وہ ہدایت یافتہ ہوگا، جو نہیں ہوا تو پھر حجت تمام ہوگی، اور ہم ایک طوفان بھیجیں گے، ایک عذاب بھیجیں گے کہ جس کی وجہ سے وہ لوگ اس عذاب میں غرق ہو جائیں گے۔ تو یہ ایک کشتی کا واقعہ ہے۔ اور پھر طوفان کا، نوح علیہ السلام نے کیا کہتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کو سے جب بدعا کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے پھر وہ طوفان بھیجا تھا۔ پھر کہتے ہیں کہ جو ایک ساتویں چیز جو ذکر ہوئی ہے قرآن میں، وہ یہ تھا کہ نوح علیہ السلام کا طوفان جب ختم ہوا، نوح علیہ السلام کشتی سے نیچے اترے، اور جو لوگ نوح علیہ السلام کے ساتھ تھے، تو اب وہ لوگ نوح علیہ السلام کے ساتھ روئے زمین پہ رہے، اور آگے کس طرح نسل بڑھی، انہی لوگوں سے پھر آگے نسل بڑھی۔ چھٹی چیز جو قرآن میں ذکر ہوئی ہے وہ نوح علیہ السلام کے بیٹے کی داستان ہے، کہ وہ جو بیٹا غرق ہو گیا تھا۔ نویں جو چیز ذکر ہوئی ہے کہ وہ حضرت نوح علیہ السلام کے خصائص، کہ نوح علیہ السلام آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے نوح علیہ السلام کو، کہ نوح علیہ السلام ایک اولوالعزم انبیاء میں سے تھے، اور کیا کہتے ہیں، ان کو آدم ثانی یا نسل بشریت کے دوسرے باپ کہا جاتا ہے۔
پہلے باپ حضرت آدم اور دوسرے کیا کہتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام تھے. کہتے ہیں کہ ان کی اخلاقی جو خصوصیات تھیں وہ یہ شاکر تھے. قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو شاکر کے نام سے یاد کیا ہے. تو کہتے ہیں صبح و شام اللہ کی نعمات کا شکریہ ادا کرتے تھے. تو کہتے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے اتنی زندگی 2500 سال، آخری عمر جو لکھی ہوئی ہے 2500 سال ہے، 950 سے لے کر 2500 سال تک زندگی جب بسر کی. وہ اتنا شاکر تھے کہ جب ملک الموت جب ان کی روح قبض کرنے آیا تھا تو وہ ایک دھوپ پہ بیٹھے تھے. تو ملک الموت نے آیا ان کی روح قبض کرنے کے لیے. تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے اتنا اجازت دی جائے کہ میں دھوپ سے اٹھ کر سائے میں چلا جاؤں. تو فرشتے نے اجازت دے دی اور فرشتے نے پوچھا کہ آپ نے اے پیغمبر خدا اتنی طولانی زندگی اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی تھی اور اتنا زمین پہ آپ رہے، تو آپ نے کیسا پایا اتنی لمبی عمر کو؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میرے لیے ایسے گزری جیسے میں یہاں ابھی دھوپ سے اٹھ کر سائے میں آیا ہوں. یہ ان کی جو ہے نا وہ اس کے بارے میں ذکر ہوا ہے. ان کی جو جب کیا کہتے ہیں وفات جب ہوئی تھی، ملک الموت آئے تھے ان کی. اچھا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم پہ عذاب بھیجا. قوم کیا کرتی تھی؟ نوح علیہ السلام کو ستاتی تھی. نوح علیہ السلام نے کیا کہتے ہیں جب وہ کشتی تیار کرتے تھے تو وہ رات کو جا کر خراب کر دیتے تھے. کشتی کو جب خراب کیا پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا کہتے ہیں ایک کشتی کی حفاظت کے لیے نوح علیہ السلام سے کہا، ایک کتا مقرر کیا کہ وہ کتا آئے اس کی حفاظت کرے گا، اور جب یہ لوگ خراب کرنے کے لیے آئیں گے کتوں پہ بھونکے گا. تو حضرت نوح علیہ السلام پھر اس طریقے سے بیدار ہو جاتے تھے. وہ قوم والے بھاگ جاتے تھے. نوح علیہ السلام کو انہوں نے طرح طرح کی کیا کہتے ہیں اذیتیں دی تھی. حتیٰ کہ جب پہلی دفعہ صبح کی نماز کے بعد جب حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے بد دعا کی درخواست کی، عذاب کے بارے میں درخواست کی، تو اس وقت اللہ نے فرمایا، جبرائیل آیا اور کہا کہ آئے پیغمبر خدا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام لے آیا ہوں کہ اے نوح آپ تھوڑا سا مزید صبر کریں، کیونکہ اللہ یہ چاہ رہا ہے کہ اگر آج میں نے عذاب بھیجا تو یہ روئے زمین پہ بھیجا گیا پہلا عذاب ہوگا. اس سے پہلے جو آدم کے بعد اور نوح علیہ السلام کا جتنے بھی لوگ آئے تھے ان پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی عذاب نازل نہیں ہوا تھا. تو انسانیت اور بشر کے اوپر جو پہلا عذاب آیا ہے وہ نوح علیہ السلام کی قوم اور نوح علیہ السلام کی امت کے اوپر آیا ہے. تو نوح علیہ السلام کو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ نے کشتی 200 سال لگ گئے کشتی تیار کرنے میں. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ، ہم نے وحی کی کہ آپ ایک کشتی بنائیں. کشتی بناتے بناتے وہ 200 سال گزر گئے. اب اللہ نے جب آخر میں 950 سال تبلیغ کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اے نوح اب ان سے حجت تمام کریں، اور جو لوگ آنا چاہتے ہیں آپ کی کشتی میں سوار ہونا چاہتے ہیں ان کو سوار کر لیں. اور اس طریقے سے کیا کہتے ہیں ہر نوع حیوانیت سے ایک جوڑا نوح علیہ السلام سے اللہ نے کہا کہ وہ آپ انتخاب کریں اور اس کو کشتی پہ بٹھائیں تاکہ آگے جو حیوانات کی نسل بڑھے وہ انہی لوگوں سے آگے، انہی جانوروں سے آگے بڑھے. پھر وہ جو لوگ تھے 80 جو لوگ ذکر ہوئے ہیں کہ جنہوں نے دعوت پہ لبیک کہا تھا، ان لوگوں کو پھر بٹھایا جن میں خود نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے. پھر وہ 3 بیٹا جو ایک بعد میں نبی بنا اور ایک بیٹا جو تھا وہ غرق ہو گیا. اب غرق ہوا تو
नूह अलैहिस्सलाम को पितर वो क्या कहते हैं मोहब्बत पितरी जो होता है उसने मजबूर किया। जब बेटा गर्क हो रहा था तो फिर अल्लाह ताला से दुआ की कि परवरदिगारा ये मेरा बेटा है। तो अल्लाह ने फरमाया ऐ नूह इन्नहु अमलुन गैर सालेह, ये एक अमल गैर सालेह है, लैसा मिन अहलिक, तेरी अहल में से नहीं है। यानी तेरे मजहब व दीन पे नहीं था और उसने तेरी नाफरमानी की, तो अब ये तेरी अहल से ही मैंने खारिज कर दिया है। तो ये होता है कि अगर आप कोई उस नबी या इमाम की उम्मत उनकी नस्ल से हो और मजहब उसका अपने इमाम नबी से मुख्तलिफ हो, तो इस आयत की और इस वाक़े की बुनियाद पर वो क्या कहते हैं उसकी नस्ल से खारिज है। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने फरमाया नूह अलैहिस्सलाम नूह का बेटा था, लेकिन अल्लाह ने फरमाया कि इसने तेरी बात नहीं मानी, तेरी दावत पे लब्बैक नहीं कहा, तेरी नाफरमानी की, अल्लाह की वहदानियत पे ईमान नहीं लेके आया, नूह तेरी नबूवत पे भी ईमान नहीं लाया, तो अब इसको मैं गर्क कर रहा हूँ। अब इसके लिए दुआ न करना, ये अमल गैर सालेह है, इन्नहु लैसा मिन अहलिक, तेरे खानदान में से तेरी अहल में से भी नहीं है, इसको मैंने खारिज कर दिया है। तो ये नूह अलैहिस्सलाम का बेटे की जो है ना वो दास्तान है। फिर जब क्या कहते हैं कश्ती पे बैठे सारे, पूरी रूए ज़मीन को अल्लाह ताला ने पानी से भर दिया। अब ये था कि वो तनूर कूफा में है, बार जगह जिक्र हुए हैं कि वो जहाँ से जो है ना वो पानी उबला और रूए ज़मीन पे फैल गया। कश्ती फिर वो जो है ना मुख्तलिफ यानी मुल्क यानी बल्कि दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों की सैर करते करते काफ़ी तारीख में कुछ वाक़यात भी दर्ज हुए हैं कि फलां जगह से गुजरी तो ये वाक़या पेश आया, फलां जगह से गुजरी ये वाक़या पेश। तो जब तूफान नूह का जो अजाब था वो ख़त्म हुआ, तो उस वक्त अल्लाह ने फरमाया कि नबी अब आप कश्ती से नीचे उतर जाएं। उन हैवानों को भी नीचे उतार दिया, 80 लोगों को भी नीचे उतार दिया। आगे पूरी की पूरी रूए ज़मीन पे फिर बारिश बरसा दी, बिल्कुल साफ शफाफ खालिस ज़मीन हो गई। और उसके बाद जो है अब जो नस्ल बशरियत का जो सिलसिला है वो नए सिरे से शुरू हुआ। जब नए सिरे से शुरू हुआ तो तारीख में इसी वजह से हजरत नूह अलैहिस्सलाम को आदम सानी कहा जाता था, क्योंकि हजरत आदम से ही नस्ल बशरियत का आगाज हुआ था। फिर उसके बाद ये पूरे के पूरे जो गैर साले और गलत लोग थे जो इनहराफ फ़िक्री व अमली रखते थे, तो अल्लाह ने सबको अजाब बेच कर रूए ज़मीन से ख़त्म किया। और खालिस जो लोग हैं वो खालिस लोग अल्लाह ने बाकी रखे और उन्हीं से फिर आगे वो सिलसिला बरकरार रखा और जो आज तक जो है ना वो सिलसिला आ रहा है। और तूफान नूह भी जहानी था और नूह की जो नबुव्वत थी वो भी जहानी थी कि उस जमाने में फ़कत रूए ज़मीन पे तन्हा नबी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम थे। तो नूह अलैहिस्सलाम को वैसे तशबीह दी गई, नूह की उम्र भी बहुत ज़्यादा तुलानी थी। तो इमाम महदी अलैहिस्सलाम से कि इमाम महदी की एक तो जो नूह अलैहिस्सलाम की उम्र इतनी ज़्यादा थी तो वो कोई गैर तबीई चीज़ नहीं है कि बल्कि क्या है उनकी एक तबीई ज़िंदगी थी। तो इसका मतलब है कि हो सकता है कि कोई इंसान जो अल्लाह ताला के हुक्म से इतनी लंबी ज़िंदगी उसको अता हो सकती है, ये एक बात। दूसरी बात यह है कि नूह जिस तरीके से नूह वाहिद नबी थे रूए ज़मीन पे, तो इसी तरीके से क्या जब महदी अलैहिस्सलाम आएंगे तो उनकी इमामत और उनकी जो दावत होगी वो भी हुकूमत जो होगी वो भी पूरी रूए ज़मीन पे हुकूमत होगी उनकी।
روئے زمین پہ ہوگی اور دعوت بھی ان کی جہانی ہوگی. اور وہ لوگ بھی اس وقت بھی 313 ان کے جو یار و مددگار ہوں گے وہ خالص یار و مددگار ہوں گے. لیکن باقی جو لوگ رہیں گے تو باقی مسلمان بھی ہوں گے، غیر مسلم بھی ہوں گے، تو وہی لوگ روئے زمین پہ ہوں گے کہ جو حق کے ساتھ جن کی لجاجت اور دشمنی نہیں ہوگی. تو پھر کیا کہتے ہیں، جو دشمنی اختیار کریں گے وہ ختم کر دیے جائیں گے. لیکن جو خود دشمنی نہیں، ان کی دعوت کو قبول کریں گے، مانیں گے، تو روئے زمین پہ پھر انہی لوگوں کو پھر ان کے بارے میں یہ بھی حضرت مہدی علیہ السلام کے بارے میں کہ قرآن میں ہے کہ ہم ان کو وارث بنائیں گے اور پورے روئے زمین کے اوپر یہ اس امامت و نبوت کے تنہا وارث یہی ہوں گے. تو یہ جو بہت ساری جو کتابیں ہیں، بہت ساری احادیث ہیں، ان میں نوح علیہ السلام اور ان کی آپس میں ان کو کیا کہتے ہیں تشبیہ بھی ان کی زندگی اور کو ان کی زندگی کے ساتھ دی گئی ہے. تو یہ ایک سلسلہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے جس طرح ہوا تھا کیا کہتے ہیں کربلا میں ہوا امام حسین علیہ السلام کا، کہ یا جنہوں نے ان کی دعوت پہ لبیک کہا وہ لوگ ان کے ساتھ آئے، جنہوں نے نہیں کہا تو ان کے اوپر مولا نے حجت تمام کر دی تھی. اسی طریقے سے امام حسین کے بعد اور پھر جو کتابوں میں ہے تاریخ کی، ویسے بھی حدیث میں، کہ پھر امام مہدی ہوں گے کہ جن کی گردن پہ کسی کی بیعت نہیں ہوگی، جن کی گردن پہ کسی کی بیعت نہیں ہوگی امام مہدی علیہ السلام ہوں گے. اور امام حسین علیہ السلام کی گردن پہ بھی کسی کی بیعت نہیں تھی اور انہوں نے اسی وجہ سے یزید کی بیعت نہیں کی تھی. بہرحال یہ ایک سلسلہ ہے جن کی ہم امامت و نبوت کو جب پڑھتے ہیں تو آپس میں جب مقایسہ موازنہ کرتے ہیں تو بہت ساری شباہتیں ہمیں جو ہے وہ مل جاتی ہیں، یا تاریخ کا مطالعہ کرنے سے یا ویسے احادیث و روایات ائمہ اہل البیت کے اندر بھی یہ چیزیں کثرت اور تفاصیل سے موجود ہیں. یہ تھا حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں ایک مختصر سا ان کا زندگی نامہ. لیکن اب ہم اس کے بعد شروع کریں گے کہ نوح علیہ السلام نے کے بارے میں ابن عربی نے کیا کہا کہ نوح علیہ السلام نے لوگوں کو دعوت دی، اور دعوت میں کیا ہے وہ ہم تو اہل شریعت تو یہی کہیں گے نعوذ باللہ. ابن عربی نے کہا ہے کہ وہ دعوت میں فیل ہو ناکام ہو گئے تھے. تو کیسے ناکام ہوئے کہ دعوت جیسے دینی چاہیے تھی ویسے انہوں نے نہیں دی. تو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ وہ کہتے تھے قولوا لا الہ الا اللہ، کہو لا الہ الا اللہ. اب وہ جو کہتے ہیں کہو لا الہ الا اللہ، وہ جو الا اللہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ جی ایک من اللہ ہے، ایک سمجھ میں نہ آنے والی چیز جس کو ہم نہ دیکھ سکتے ہیں نہ محسوس کر سکتے ہیں نہ کیا ہے. لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی تھی، لوگ انکار کر دیتے تھے. کیوں؟ کیونکہ اتنا عقل بشریت جو ہے اس وقت اتنا اس نے پیش رفت نہیں کی ہوئی تھی، تو وہ چیزیں نہیں سمجھ پاتے تھے، وہ انکار کر دیا تھا انہوں نے. تو اس وجہ سے انہوں نے یہاں پہ جو بحث چھیڑی ہے فص نوری میں وہ تشبیہ و تنزیہ کی بحث ہے. اب تشبیہ کلام میں آپ دیکھیں مشبہہ، بہت سارے جو تشبیہ کے قائل ہیں. پھر منزہ، اکثر کلامی منزہ ہیں جو ہے منزہ ہیں، یعنی تنزیہ کرنے والے تنزیہ کے قائل ہیں اکثر، کلامی بھی فلسفی بھی. ٹھیک ہے، لیکن ابن عربی کیا فرماتے ہیں، ان کا نظریہ ان سے مختلف ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ تشبیہ والے بھی غلط لوگ ہیں اور تنزیہ والے بھی غلط لوگ ہیں. پہلی جو عبارت بیان انہوں نے کی وہ یہی تھی، جس کی تفصیل انشاءاللہ اگلے اس میں ہم وضاحت کریں گے، کہ پہلی لائن میں انہوں نے یہ کہہ دیا اعلم ان التنزیہ عند اہل الحقائق فی الجناب الالہی عین التحدید والتقیید. یہ تنزیہ جو ہے اہل الحقائق یعنی وہ عرفاء جو عارف ہیں، اور عارف محقق عارف، وہ نہیں عارف جو باتیں بس جن کو باتیں یاد ہیں لیکن علمی باتیں نہیں، محقق نہیں ہے عارف. کہتے ہیں محقق غیر محقق کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہاں وہ جو محقق عارف جو ہیں، جو ان کے نزدیک
تنزیہ عین التحدید و تقیید، یہ مقید کرنا ہے اور کسی نامحدود کو محدود کرنے کا نام تقیید ہے، تنزیہ ہے۔ تنزیہ کسی مطلق کو مقید اور کسی نامحدود کو محدود کرنے کا نام ہے۔ لہذا والمنزہ اما جاہل و اما سوء ادب، جو تنزیہ والے لوگ ہیں نا، یا جاہل ہیں یا کیا ہے، سوء ادب رکھتے ہیں، یعنی بے ادب لوگ ہیں، جاہل ہیں یا جاہل اگر نہیں ہے تو کم از کم بے ادب لوگ ہیں۔ اب یہ کیسے ہیں، اس کی وضاحت انشاءاللہ نا اگلے سیشن میں ہم کریں گے کہ تشبیہ ہے کیا چیز۔ البتہ میں پہلے بھی اس کے بارے میں تشبیہ و تنزیہ کے بارے میں بیان کر چکے ہیں، اس دوسری کورس کی کلاس میں بھی بتائیے اس میں کیا ہے یا نہیں۔ تشبیہ کیا ہے، تنزیہ کیا ہے، اور ابن عربی کیا کہہ رہے ہیں، وہ ایک اور نظریے کے قائل ہیں کہ جس کے بارے میں انہوں نے فرمایا کہ نو، چونکہ وہ نظریہ جس کے ابن عربی قائل ہیں، نو نے اس طرح دعوت نہیں دی، لہذا اپنی دعوت میں ناکام ہو گئے۔ اور ہمارے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آئے تو انہوں نے اپنی قوم کو جب دعوت دی تو اس طرح دی جس طرح ابن عربی نے اپنا نظریہ پیش کیا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں اس وجہ سے ہماری پیغمبر کی دعوت پہ بہت سارے لوگوں نے لبیک کہی، کو سمجھ میں آئی باتیں، لوگوں نے لبیک کی، لوگ مسلمان بنے اور آج تک مسلمان ہیں، کہ اس دعوت میں کمی نہیں آئی بلکہ دعوت میں زیادتی اور اضافہ ہوا ہے۔ تو انشاءاللہ اس کو ہم اگلے اس میں بیان کریں گے۔ اب کوئی سوال ہے تو انشاءاللہ ذرا یہ تنزیہ کو ذرا اور واضح کیجئے گا آپ کے تنزیہ سے یعنی کیا مراد ہے، کہ ان کے لوگوں نے تنزیہ کی؟ نہیں، تنزیہ کا مطلب ہے کہ اللہ کہتے ہیں نا کہ اللہ رازق ہے، اللہ خالق ہے، اللہ عالم ہے، اللہ کی صفات بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو عالم تو ہم بھی ہیں، انسان بھی ہے عالم، تو کیا وہ اس کا علم ہم جیسا علم ہے؟ اگر ہم جیسے تو تشبیہ ہے، تشبیہ یعنی ہم سے یعنی غیر اللہ سے شباہت ہو جانے کا نام تشبیہ ہے۔ اور تنزیہ یہ ہے کہ غیر اللہ کی کسی چیز سے بالاتر اور خالص ہو کر بات کرنا۔ اب غیر اللہ کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ غیر اللہ کو تو سمجھ میں نہیں آتی۔ اب ہم کہیں گے کہ ایک چیز ہے جو نظر نہیں آتی، جو نظر نہیں آ رہی، ہم نے دیکھی نہیں ہے، تو ہم کیسے اس کے اوپر ایمان لائیں؟ منزہ کا تنزیہ کا مطلب یہ ہے خالص۔ خالص کا مطلب یہ ہے کہ کسی غیر اللہ کی اور بشری صفات سے متصف نہ ہونا، بلکہ ماورائے بشر چیزوں سے متصف ہونا کا نام تنزیہ ہے۔ جی 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 جی، شکریہ جی۔ جی اور جی اگر کسی کو سوال انشاءاللہ اس کو واضح کریں گے، تحدید اور تقیید جو بات لکھی ہے، بیان کی ہے پہلی جملے میں انشاءاللہ۔ جی جی انشاءاللہ اس کو ہم شکریہ۔ اگر دو تین چیزیں، ایک کہ ان کی جو امت تھی اس کو کیا مسئلہ کیا تھا، وہ نافرمان تھے نا، اور پہلا عذاب آیا ہے جی، ایسا کیا خاص مسئلہ تھا کہ عذاب آیا اور تقریباً ختم کر دیے؟ وہ مسئلہ ابن عربی جو بیان فرماتے ہیں یا دوسرے، وہ یہی مسئلہ تھا کہ کیا کہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ نوح علیہ السلام جو دعوت دیتے تھے، وہ دعوت ان کو وہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی، وہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ آج کے زمانے میں اگر ہوتی تو سمجھ میں آ جاتی، اس زمانے میں لوگوں کو بات سمجھ میں نہیں آنے والی تھی، اکثریت نے انکار کر دیا اسی وجہ سے۔ جو چیز سمجھ میں نہیں آئے تو انکار ہی کرنا ہے انہوں نے۔ بتائیں گے، کیونکہ اگر کبھی کبھی انسان کہتا ہے نا کہ جی مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی بات، تو آپ وہ میں مان لوں جو مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا۔ جی، یعنی یہ اس پہ اتنا عذاب۔ ہاں دیکھیں، عذاب اس کے اوپر، ہاں یہ ہے کہ اس کے اوپر اتنا عذاب وہ یہ تھا کہ
البتہ یہ بات ابن عربی نے کہی ہے, سمجھ میں نہیں آتی اور یہ تھا, لیکن وہاں پہ جو متکلمین فلاسفہ ہیں یا مفسرین ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے لوگوں کو جب دعوت دی اور اتنا عرصہ نوح علیہ السلام کے اوپر, آخر وہ 80 لوگ بھی تھے جو ایمان لے کے آئے جی, اور نوح علیہ السلام پکارتے رہے انہیں کہ یہ غلط ہے, یہ چیز صحیح ہے, یہ غلط ہے, یہ صحیح کیا. انہوں نے کہا نہیں, ہم تو یہ بتوں کی پوجا کریں گے بس. اچھا, اب یہ تھا کہ اب انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتی آپ کی بات. اس زمانے میں یہ ابن عربی کی اپنی وہ ہے تحلیل, لیکن اس وقت تو قرآن میں کہیں نہیں ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی. ٹھیک ہے, انہوں نے یہ بات کی ہے کہ وہ چونکہ سمجھ میں نہیں آتی تھی اسی وجہ سے انکار کرتے تھے. اس وقت انہوں نے نہیں کہا ہمیں سمجھ میں نہیں آتی, تو عذاب کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے اوپر سارے کے سارے راستے جو تھے وہ اللہ تعالیٰ نے کھولے ہوئے تھے, اور سمجھنے کے باوجود نہیں سمجھ رہے تھے, اس کو نہیں سمجھنا چاہتے تھے یا نہیں سمجھ رہے تھے. وہ اس دعوت کے حق میں لجاجت اور عناد سے کام لیتے تھے, وگرنہ یہ عذاب نازل نہ ہوتا. اگر ایک دفعہ میں لکھ رہا تھا, یہ دوبارہ بتائیں کیا بات ہوئی کہ ان کو یہ جو آخری 2 جملے بولے. جی جی, یعنی اگر وہ اس دعوت توحید کو نہ سمجھ سکتے یا ان کی سمجھ میں نہ آتا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب بھیجنا بھی عبث اور بیہودہ تھا, یعنی غلط کام تھا. یعنی سمجھ آ سکتا تھا لیکن نہیں, یعنی ان کو, یعنی یہ عذاب کا نازل ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ سمجھ رہے تھے یا جان بوجھ کر اور سمجھتے ہوئے لجاجت اور عناد سے کام لیتے تھے, دشمنی سے. جب حق کے ساتھ لجاجت اور عناد وہ اگر کسی قوم میں رہا ہے تو وہ سبب بنا ہے عذاب کے نزول کا. جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ عالم اور ایک جاہل کا عذاب برابر نہیں ہوتا, عالم کو دگنا عذاب ہوتا ہے, تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اگر ان کو سمجھ ہوتی نہ ہوتی تو پھر تو عذاب کا, جیسے آپ نے کہا ہے کہ کوئی سینس جی نہیں جی بنتی. جی 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 بالکل بالکل. یہ پھر ہم ابن عربی پہ اعتراض جن لوگوں نے کیے ہیں اور ابن عربی کے نظریات کو وہ کیا ہے جنہوں نے, یہ تو تھوڑی بات بدل گئی ہے. شروع ہوئی تھی کہ انہیں سمجھ نہیں آتی تھی, بعد میں ان کو سمجھ آ گئی ہے, مخالفت کر رہے ہیں. ہاں سمجھ آئی ہے, اور مخالفت نہیں, دشمنی. جی وہی مطلب پہلے سمجھ نہیں آ رہی تھی تو اس پہ تھوڑی حیرت تھی, سمجھ نہیں آ رہی اتنا بڑا عذاب. اب انہیں وہ تو ابن عربی کا خیال ہے نا, ہو سکتا ہے کہ اور لوگ اس سے وہ میں ابن عربی کی بات کر رہا تھا, ابن عربی کی, کہ ابن عربی یہ ان کی تحلیل یہ ہے کہ چونکہ کچھ لوگ تشبیہ تھے بن گئے, کچھ تنزیہ, تو اس وجہ سے تنزیہی بننے میں وہ چیز سمجھ میں نہیں آتی. لیکن اگر آپ تنزیہ اور تشبیہ دونوں کے قائل ہیں, صورت حق و خلق جس طریقے سے ان کا عرفانی نظریہ ہے, تو کہتے ہیں پھر وہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے. نوح علیہ السلام نے جو قوم کو دعوت دی وہ خالص تنزیہ کی طرف دعوت تھی, جس کی وجہ سے وہ اپنی دعوت میں ناکام رہے. یہ ابن عربی کا کہنا ہے. ٹھیک, شکریہ. آغا اگلی کلاس میں یہ اس کی ٹرمینالوجی تھوڑا ہمیں اچھے سے تفسیر میں بیان کیجیے گا. تحدید اور تقید اور تنزیہ اور تشبیہ, بہت سارے جملے ہمیں جی جی میں تحدید, تقید, تنزیہ, تشبیہ اور جمع بین التنزیہ و تشبیہ انشاءاللہ اس کو ہم بیان کریں گے. فلسفے میں اتنا علم نہیں ہے کہ ہم جلدی یہ سمجھ سکیں, تو انشاءاللہ یہ جملے آپ اچھے سے واضح کریں انشاءاللہ. شکریہ بہت. ٹھیک ہے جی, اوکے, اللہ حافظ. اللہ حافظ. خدا حافظ. اوکے جی, خدا حافظ. اوکے, اللہ حافظ. شکریہ. ٹھیک ہے.